وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کو انکار کرنے والا نہ کوئی غیر مسلم، نہ ہی کوئی مسلم، اور نہ ہی کوئی سائنسدان، نہ ہی کوئی علم دان، نہ ہی کوئی تاریخ دان پیدا ہوا ہے جو اس حقیقت کو جھٹلا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کے لیے جو ہے اس موت کا ذائقہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ذائقہ جو ہے وہ چکھا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ ذائقہ پوری کی پوری حقیقت ہوتی ہے، بلکہ اس ذائقے سے محسوس کیا جاتا ہے کہ آگے کے مراحل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس موت کے لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اور پھر اس موت کے ذائقے کو چکھنے کے بعد آپ اس کو ایک دروازہ تصور کر لیں کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی منزل مقصود تک جانا ہے، وہ منزل مقصود آخرت ہے۔ پھر جیسا جس نے عمل کیا ہوگا ویسا ہی اس کو ذائقہ محسوس ہوگا، چاہے ذائقہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس کے اعمال کے اوپر محیط ہوگا کہ جس نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تو اس کے لیے موت کا مرحلہ بہت ہی آسان اور سہل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی سے دور کر گزارتے رہے اور اس زندگی کے کبھی قریب بھی نہیں آئے، تو ان لوگوں کے لیے یہ موت کا ذائقہ بہت ہی بھیانک اور دردناک تصویر بن کر رہ جائے گا، اور پھر ان کے لیے آنے والی زندگی بڑی کٹھن اور سخت ہوگی کہ جس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے جائیں گے وہ برداشت کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں گے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جب موت یہ روح قبض کرنے آتے ہیں تو روح جب گناہگار کی قبض کرتے ہیں تو جس صورت کے ساتھ آپ آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ تصویر، وہ صورت دکھائیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے ہی اللہ رب العزت کے قرب والے ہیں، اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا، لیکن اس کے باوجود جب زیادہ اصرار کیا تو ملک الموت نے ان کے سامنے وہ تصویر جب پیش کی تو وہ اس تصویر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو ان سے جب پوچھا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ گناہگار کے لیے صرف یہ دیکھ لینا ہی کافی ہے کہ اس کے لیے اس کی موت کیسے روح کیسے قبض کی جائے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے جب روح قبض کر لی گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس مرحلے کو کیسا پایا؟ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آگ کے اوپر چڑیا کو بھونا جائے اور نہ وہ بھاگنے کی ہو نہ چھوٹنے کی ہو، اس حالت کے اندر یہ مرحلہ پیش آیا۔ یا ایک بکری کو زندہ بھونا جائے یا اس کی زندہ میں کھال اتار دی جائے، اس طریقے کا معاملہ پیش آیا۔ اس طریقے کی روایات مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتی ہیں
کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر قرآن اور سنت کے طریقے کو لانا چاہیے جو میرے اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے مرحلے کو آسان اور سہل بنا دے اور آگے والی زندگی بھی خوشحالی والی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، راحت اور اطمینان والی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، کہ خوش قسمت آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز، اور عاجز ناکارہ شخص وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ رکھے کہ میں نے تو زندگی جیسے چاہے گزار لی، اب اللہ مجھے بخش دیں گے۔ بھائی اللہ رب العزت نے بخشش کا پیمانہ یہ قرآن اور سنت کو بنایا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر کے آؤ گے تو اللہ بخش دیں گے۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو اللہ کیسے بخشیں گے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے تبھی تو اللہ رب العزت اچھائی کا معاملہ کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو ٹالتے رہیں، اللہ کے حکم پہ اپنی زندگی کو نہ لائیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ بنائیں، اپنی زندگی کو، اپنے جینے اور مرنے کو، اپنے کاروبار کو، اپنے میل ملاقات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ بنائیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بنایا کہ اس ماڈل کے تحت تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی تو اللہ رب العزت خوش ہوں گے، تبھی تو اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر زندگی گزاریں گے تو میرے اور آپ کی آنے والی زندگی خراب ہو جائے گی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیباً ارشاد فرمایا اکثروا حاضم اللذات، یعنی الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ جو تمہیں تمہاری زندگی کے اندر اللہ یاد دلائے گی، اللہ والوں کی زندگی یاد دلائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یاد دلائے گی۔ لیکن اگر موت کو بھول بیٹھیں گے اور اپنی منچاہی زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر آنے والی زندگی میں بہت زیادہ خسارہ ہوگا۔ اس دن اپنے اپنے عمل کے مطابق ہر ایک کو اجر دیا جائے گا، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی عمل کے بغیر آئے اور اللہ رب العزت اس کو بخش دیں، یہ تو محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک میزان قائم کیا ہے کہ نیکیوں نیکوکار لوگوں کو اللہ بخشیں گے، بدکاروں کو اللہ رب العزت نہیں بخشیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ سے بچنا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پھر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کو ہر ایک مان رہا ہے، چاہے وہ قرآن کو مانے یا نہ مانے، وہ بھی مان رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی گستاخی کرنے والے بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو جانا ہے، ایک نہ ایک دن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی عمل ہونا ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بیان کیا۔ وہ اس قرآن کے رول کو تو بدل نہیں پاتے، اس قرآن کے طریقہ کار کو تو بدل نہیں پاتے، لیکن اس بگڑے ہوئے شخص کی طرح کہ جس کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر وہ ہر ایک کی بات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ جو قرآن کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ قرآن کے رول کو نہیں بدل سکتے تو پھر قرآن کی عزت اور مرتبے اور اس کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ ناپاک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے کہ جس کے اندر یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایک نہ ایک دن جب موت کے دروازے پر پہنچیں گے تو پھر ان کی موت بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈال کر اور پھر کھینچ دیا جائے اور پھر تار تار اس کے علیحدہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کا حال بھی اسی طریقے سے ہونا ہے جو قرآن اور قرآن کے حرمت کے اندر بے حرمتیاں کریں۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بنا لیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق بنا لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت دے کر یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر چاہے جان کیوں نہ جانی ہو، حق پر جمے رہو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہو، تو آپ کے لیے
آنے والی زندگی سرخرو ہو جائے گی، آنے والی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مفاہمت کی پالیسی چل لیتے اور وہاں پر بیعت کر لیتے تو مجھے بتائیں جان تو بچ جاتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ میں ایک نااہل کی بیعت کر اور مفاہمت کی پالیسی کھیل کر اور اپنی زندگی کو جاری رکھوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا اس نااہل کے مقابلے میں کہ جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کہ جس کے پاس اور پلے کچھ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہجرت کر چلے گئے تھے، مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ولید بن عقبہ جو بیعت لینے کے لیے مصر تھا کہ بیعت لے کر رہیں گے، انہوں نے راتوں رات مکہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ ہجرت کر لی تھی اور یزید کے مقابلے میں بیعت نہیں کی تھی، نہ اہل کو چھوڑ دیا تھا، اہلیت والوں کے ساتھ تھے۔ اور عبداللہ بن عمر اسی طریقے سے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے مفاہمت کی پالیسی یہ تھی کہ بھائی جب سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب وقت آئے گا اور کثرت رائے کے ساتھ لوگ بیعت کریں گے تو پھر ہم بھی کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس رول کے تحت بیعت کی تھی، باقاعدہ اس کے تحت حضرت عبداللہ بن زبیر اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہلی رات بلایا گیا کہ رزیق یزید کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور آپ کو ابھی بیعت کرنے کا کہا ہے، آپ آ کر بیعت کر لیں اور یزید کی طرف آپ کی طرف سے اچھا پیغام جانا چاہیے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس ولید بن عقبہ کو جواب دیا تھا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک بند کمرے میں بلا کر ہم سے بیعت لے لیں، جب آپ بزرگان دین سے اور اکابرین سے بیعت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ منبر پر بیٹھ کر علل اعلان کہیں پھر ہم سے بیعت لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں ہم سے بیعت لے لیں۔ یہ کہہ کر وہ راتوں رات مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 دن بعد مکہ چلے گئے تھے، اور پھر ولید بن عقبہ کو یزید نے معزول کیا تھا کہ کیسے تمہارے ہاتھ سے یہ دونوں نکل گئے، لیکن انہوں نے حق کی جد و جہد کو جاری رکھا، حق کے دامن کو نہ چھوڑا، اپنی جان بچانے کے خاطر حق کے ساتھ ان کے ساتھ یزید کے ساتھ مفاہمت نہیں کی، بلکہ حق کا پیغام دیا اور نماز اور قرآن کے دامن کو تھامے رکھا، اپنا سر جدا کرنا پسند کیا، نماز کو مؤخر کرنا پسند نہیں کیا، قرآن کے حکم کو مؤخر کرنا پسند نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے، لیکن نہ اہلوں کی نہ اہل کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، ان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی نہیں کرنی اور نہ ہی اللہ رب العزت کے حکم کے اندر تاخیر کرنی ہے۔ یہ نماز اور قرآن، روزہ اور یہ زکوٰۃ یہ ہمیں ادا کرنی ہے، اس کے اندر ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی۔ کیا پتا کہ کب موت آ جائے اور کب ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ہمیں یہی قرآن اور حدیث سکھاتی ہے کہ اللہ کے معاملے کے اندر تاخیر نہ کی جائے، نیکی کے کام کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیاطین، کہ بھائی نیک کام میں جلدی کریں، نیک کام میں بردباری سے کام لیں، اور جو کام دنیا داری کا ہے اس کے اندر جلد بازی سے کام لینے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے طریقے پر رکھیں، یہی محرم کا سبق ہے، یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ کہ اللہ ہماری زندگی ہمیں ہمیشہ حق پر جینے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہمیشہ اہل لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نا اہلوں سے ہم سب کو بچا، یا اللہ نا اہلی سے ہم سب کو بچا، یا اللہ ہمیشہ ہمیں اہل کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما،
اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو بھی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ